اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم یونانی تھنکر جو ہیں، یونانی جو فلاسفرز ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آج ارسطوٹل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ارسطوٹل کون تھا اور اس کے نظریات کون کون سے تھے۔ ہم نے سقراط کے بارے میں پڑھا تو سقراط کا اسٹوڈنٹ جو تھا وہ پلیٹو تھا، افلاطون تھا، اور افلاطون کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ارسطوٹل ہی ہے۔ ارسطوٹل اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور الیگزینڈر دا گریٹ جس اسکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا یہ ٹیوٹر بھی ہے، یہ ٹیچر بھی ہے۔ تو یہ ارسطو کون تھا اور اس کے نظریات کون کون سے تھے، تو آج تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ ارسطو کون تھا، ارسطوٹل کون تھا۔ ارسطو جو تھا ایک یونانی مفکر تھا، پہلی بات اس کا بھی تعلق یونان سے تھا، اور اس نے بھی فلسفے کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اس کے نظریات مختلف حوالے سے تھے۔ پہلے نمبر پر ہم ریاست کو لیتے ہیں۔ ریاست جسے اسٹیٹ کہتے ہیں، ہم روزانہ اسٹیٹ کا نام سنتے ہیں، روزمرہ زندگی کے امور میں سنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ریاست پاکستان ہے، ریاست امریکہ کی ہے، یہ برطانیہ کی ریاست ہے۔ ریاست ہے کیا؟ اس کے بارے میں ارسطو کیا کہتا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے؟ مختلف مفکرین کی مختلف آراء تھیں، جس میں ارسطو کی کیا رائے ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ارسطو کہتا ہے کہ ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جو خاندان اور خاندانوں کے اجتماع اور اس اجتماع کے بتدریج ارتقاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی اس کی وہ مثال یوں دیتا ہے کہ ایک فرد ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جب فرد یعنی افراد ملتے ہیں تو ایک خاندان بنتا ہے، خاندان مل کر ایک کنبہ بناتے ہیں، تو کنبے سے پھر دیہات بنتے ہیں، دیہات سے پھر شہر بنتے ہیں، شہر سے پھر ریاست بنتی ہے، ریاست سے پھر ایک عظیم معاشرہ بنتا ہے، عظیم مملکت بن جاتی ہے، ایک عظیم معاشرہ بن جاتا ہے۔ ریاست کو ارسطو فطری اجتماع کا نام دیتا ہے، اور اس فطری یا قدرتی اجتماع اور اس اجتماع کے بتدریج ارتقاء کا نام دیتا ہے کہ یہ کس طرح بڑھ رہا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے کیا ہو جاتا ہے، ایک سٹیٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بڑی سمپل تھیری ہے اس کی، وہ افلاطون کی طرح نہیں جاتا، ایک فلاسفر بادشاہ کا نظریہ نہیں دیتا، ایک مختلف سٹیجز ٹف قسم کی نہیں اپناتا، لیکن وہ سمپل کہتا ہے کہ ریاست جو ہے ایک فطری یا قدرتی اجتماع کا نام ہے، اور یہ جو خاندانوں کا اجتماع ہے اس کا بتدریج جب ارتقاء ہوتا ہے تو ریاست وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی ایک فرد، افراد سے مل کر افراد، اور افراد جب بنتے ہیں تو ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ایک خاندان جب شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اسی طرح دوسرے خاندان اور یہ ملتے ملتے ایک ریاست بنتی ہے۔ اس کا جو نظریہ ہے یہ پریکٹیکل یعنی عملی طور پر قابل عمل ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی اسی طرح ریاستیں بنتی ہیں۔ یہ تو اس کا اسٹیٹ کے حوالے سے تھا۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت، گورنمنٹ، یہ پہلا یونانی مفکر ہے جس نے حکومت کی سیاسی تنظیم کر دی، اور یہ کیسی اس میں کہتا ہے، اس میں حکومتوں کی اس نے تقسیم بھی کی، اور حکومت کے حوالے سے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، یہ کہتا ہے کہ اگر فرد واحد حکومت کرے گا تو وہ بادشاہت ہے، اور فرد واحد حکومت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ بادشاہت ہے۔ اگر یہ فرد واحد ریاست کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ بادشاہت ہے، اور اگر یہ جو اس کی افراد کی فلاح و بہبود ہے اس کے لیے کام نہیں کرتا تو یہ بادشاہت نہیں ہے، بلکہ اس کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ جابرانہ نظام ہے۔ وہ کیا ہے؟ جابرانہ نظام ہے، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تبدیل شدہ، یعنی اس بادشاہ نے اپنے لیے کام نہیں کیا، ریاست کے لیے کیا ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے، تو بادشاہت ہے۔ اگر وہی بادشاہ
جب لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا اور وہ کس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر کرتا ہے، اپنے ذات کی خاطر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور جبرانہ نظام۔ دوسری قسم، یہ تو پہلی تھی، دوسری قسم وہ کہتا ہے کہ اشرافیہ، اشرافیہ جسے ایرسٹوکریسی کہتے ہیں، کہ چند شرفا جب مل کر، اس میں تو فرد واحد تھا، چند شرفا جب مل کر حکومت بناتے ہیں تو وہ اشرافیہ ہے۔ اور یہ شرفا بھی اگر ریاست کی خاطر، حکومت کی خاطر، لوگوں کی خاطر، انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ اپنی ذات کی خاطر کرتے ہیں اور ریاست کی فلاح و بہبود کو بلا بیٹھتے ہیں تو یہ شرافیہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے چانسری نظام میں۔ اسے اولیگارکی بھی کہتے ہیں، انگلش میں اولیگارکی کہتے ہیں۔ ارسٹوکریسی از چینجڈ انٹو اولیگارکی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ دستوری حکومت، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے جو سب سے بہترین حکومت ہے دستوری، اور دستور جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو چل رہی ہے دستوری حکومت ہے، اس میں عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں لوگوں کے تحفظ ہے، حقوق کا، ملک کا، ریاست کا، سب چیز اس کو پسند کرتا ہے، پولیٹی سے کہتے ہیں دستوری حکومت۔ اور اگر یہ بھی بگڑ جاتی ہے تو یہ جب بگڑتی ہے، اس میں دستوری حکومت میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوتے ہیں، عوام یعنی افراد کی زیادہ سے زیادہ حکومتی شمولیت ہوتی ہے، اور اگر یہ بھی بگڑ جاتی ہے تو اس کو بگڑی ہوئی شکل کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، عمل ہو یا نہ ہو اس کا اپنا خیال تھا۔ اب وہ سب سے جو بری طرز حکومت ہے وہ جمہوریت کو قرار دیتا ہے، حالانکہ دنیا میں جمہوریت چل رہی ہے، لیکن اس کے نظریے کے مطابق، ارسطو کے نظریے کے مطابق سب سے بری جو ہے وہ جمہوریت ہے۔ اور دیکھیں کہ بادشاہت ہے وہ جابرانہ نظام میں تبدیل ہو جاتی ہے، بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اشرافیہ ارسٹوکریسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اولیگارکی میں، یعنی چانسری حکومت میں۔ اور جو دستوری حکومت ہے اگر یہ بھی بگڑتی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتی، تو یہ جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں چینج ہو جاتی ہے۔ اور ارسطو کے خیال میں جمہوریت بدترین نظام حکومت ہے، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے۔ بہرحال اس نے اس طرح کیا۔ دوسرا وہ حکومت کی تنظیم سازی کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ اس نے کیا ہے ارسطو نے، اور یہ پریکٹیکل طور پر آج بھی نظر آ رہا ہے تنظیم کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے انتظامیہ ہے، جسے ایگزیکٹو کا نام دیتے ہیں، مقننہ ہے جسے لیجسلیٹو کا نام لیتے ہیں، لیجسلیچر بھی کہتے ہیں، قانون سازی کرنا۔ اس کے بعد تیسرا ہے عدلیہ، جسے جوڈیشری کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا مفکر ہے جس نے یہ جو سٹیپس گنوائے ہیں، آج بھی قابل عمل ہے، جس طرح ریاست کا نظریہ اس کا قابل عمل ہے، آج بھی ہمیں نظر۔ وہ کہتا ہے کہ مقررہ کا جو کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے، قانون سازی مقررہ آج کر رہی ہے۔ انتظامیہ کا کام ہے کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا جب ہوتی ہے تو اس سزا پر عمل درآمد کروانا، اور جوڈیشری کا کام ہے کہ اس قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا۔ تو یہ تین جو اس نے کیٹیگری تقسیم کی ہیں، ایگزیکٹو کی، لیجسلیٹو کی اور جوڈیشری کی، آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو اس کا حکومت کے حوالے سے تھا۔ تیسرے نمبر پر اس کا غلامی کے حوالے سے، غلامی جسے سلیوری کہتے ہیں، یہ بھی ارسٹوٹل نے پہلی دفعہ
غلامی کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ وہ واحد یونانی مفکر ہے جس نے غلامی کو، سلیوری کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور غلاموں کی 3 قسمیں گنوائی ہیں۔ پہلے نمبر پر زار خرید غلام، دوسرے نمبر پر غلام کی اولاد، اور تیسرے نمبر پر جنگی قیدی۔ غلام 3 کیٹیگری کے ہیں، ایک وہ جن کو ہم خرید سکتے ہیں، خرید کر غلام بنا لیتے ہیں، دوسرے وہ جو غلام ہے اس کا بیٹا بھی غلام ہوگا، اور تیسرے وہ جنگی قیدی غلام ہے۔ لیکن جو پرزنر آف وار ہے اس میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ پرزنر آف وار میں یونانی اگر ہو جاتا ہے کوئی گرفتار تو یونانی کو ہم غلام نہیں بنا سکتے، یعنی یونان کا جو بھی باشندہ گرفتار ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ غلام نہیں بن سکتا، کیونکہ گریکس آر آلویز گریٹ اینڈ دے کین ناٹ became the slave of any nations in the world۔ یہ ان کا ایک مقولہ ہے۔ بہرحال اس نے سٹیپس گنوائے یہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بات بھی، مڈل کلاس، درمیانہ طبقہ۔ اس ایرسٹوٹل نے اس مڈل کلاس پر بڑا زور دیا۔ اس نے کہا ایک تو رولر کلاس، اپر کلاس ہے، سوری، ایک پور کلاس ہے، اور اس کے درمیان ایک مڈل کلاس ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس مڈل کلاس کو آپ ختم کر دیں گے تو ریاست کے اندر افراتفری ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا، مسائل پیدا ہوں گے، مسائل جنم لیں گے۔ لہٰذا ہم نے ان مسائل کے حل کے لیے اور اس درمیانہ طبقے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مڈل کلاس اگر ہم ختم کر بیٹھے تو ہماری ریاست کا نظام نست و نابود ہو جائے گا، اور ہم ریاست اور حکومت کے نظام کو اور ریاست جو حکومتی سربراہ، جس میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو باڈیز ہیں، اس کے نظام کو پوری طرح مفلوج کر دیں۔ لہٰذا درمیانے طبقے کو ہونا بھی ضروری ہے۔ انقلاب، انقلاب کے حوالے سے بڑے واضح کہا، انقلاب، ریولوشن، لوگوں سے سیاسی حقوق چھین لو، ریولوشن آئے گا۔ نئے لوگوں کو ایسی پوسٹوں پر بٹھا دو جس کے وہ نہل ہیں، اہل ہیں بھی نہیں، انقلاب آئے گا۔ اور لوگوں کے درمیان اگر مساوات کو ختم کر دیں گے، برابری کو ختم کر دیں گے، ایک ہی طبقہ رہ جائے گا اور وہ رولر کلاس ہے، وہی طبقہ ہی اپنی منمانیاں کرے گا، درمیانے طبقے کو بھی ختم کر دیں گے تو بھی انقلاب آئے گا۔ تو یہ اس کے انقلاب کے حوالے سے، ریولوشن کے حوالے سے اس کی تحریر ہے۔ بہرحال اس کا نظریے بڑے پیارے ہیں، قابل عمل ہیں، کیونکہ اس نے جو ریاست کے حوالے سے کہا، اسٹیٹ کے حوالے سے، کہ ریاست ایک فطری ادارہ ہے، اسٹیٹ از اے نیچرل انسٹیٹیوشنز، نیشنل آرگنائزیشنز، اور یہ جو نیچرل آرگنائزیشن ہے یہ خاندان اور خاندانوں کے اجتماع، اور اس اجتماع کے بتدریج ارتقاء کا نام ہے، اور اسی سے اسٹیٹ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت، گورنمنٹ کے حوالے سے اس نے بڑے واضح کہا کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں جو طرز حکومت ہے، بادشاہت ہے، تو منارکی ہے، تو اس کا کیا ہو جائے گا، اگر یہ فرد واحد اپنے لیے کام نہیں کرتا، ریاست کے لیے کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ فرد واحد اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کی جو گمراہ کن شکل ہوگی وہ جابرانہ نظام ہے۔ اسی طرح اشرافیہ، جو چند شرفاء مل کر حکومت کرتے ہیں، اگر وہ ملک و قوم کی خاطر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ملک و قوم کی خاطر نہیں کرتے، انسانوں کی خاطر نہیں کرتے، تو ان کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے وہ چند سری ہے، اولیگارکی ہے۔ اور اسی طرح
دستوری حکومت کو بہترین حکومت قرار دیتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ شامل ہوتے ہیں، افراد زیادہ شامل ہوتے ہیں، اور پولیٹی سے کہتا ہے، اور پولیٹی میں جب لوگ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام نہیں کرتے تو پولیٹی از چینجنگ ٹو ڈیموکریسی۔ یہ اس کا نظریہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے بدترین نظام حکومت ہے۔ اسی طرح آرگنائزیشنز باڈی کے حوالے سے اس نے کہا ایگزیکٹو ہے، لیجسلیٹو ہے، جوڈیشری ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں انتظامیہ، مقررہ اور عدلیہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مقررہ قانون سازی کرتی ہے، انتظامیہ اس قانون پر عمل درآمد کرواتی ہے، اور جوڈیشری اس قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ تو یہ جو تین حصے اس نے بیان کیے ہیں یہ آج بھی قابل عمل ہے۔ اسی طرح سلیوری کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ سلیوری جو ہے وہ اس کی تین کیٹیگریاں ہیں: زر خرید غلام ہے، غلام کی اولاد غلام ہے، اور جنگی قیدی پریزنر آف وار ہیں۔ لیکن پریزنر آف وار یونانی نہیں ہو سکتے کیونکہ گریکس آر آلویز گریٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے درمیانے طبقے پر، مڈل کلاس پر زور دیا ہے۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ مڈل کلاس کو اب کبھی بھی ختم نہ کرنا، یہ معاشرے کے بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ختم کر دیں گے تو معاشرے کا بقا نہیں رہے گا، اسٹیٹ کا بقا نہیں رہے گا۔ انقلاب، ریولوشن، جب عدم مساوات ہوگی ریولوشن آئیں گے، جب نئے لوگ پوسٹوں پر بیٹھیں گے ریولوشن آئے گا، جب حکمران طبقہ اپنے مفاد کی خاطر کام کرے گا ریولوشن آئے گا۔ اور یہ انقلاب کی وجوہات بھی بیان کی، تو یہ ایرسٹوٹل تھے اور اس کے نظریات تھے، اس کے حوالے سے ہم نے لیکچر دیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو یہ یونان کے حوالے سے تھا، گریک فلاسفر جو تھے وہ بڑے مشہور تھے، جس میں سقراط کا نام ہے، افلاطون، پلیٹو کا نام ہے، اور ایرسٹوٹل۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایک اور تھنکر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جو کہ بڑے فیمس ہیں، اور ان کے نظریات کا ہم کمپیریٹیولی جائزہ لیں گے۔ تھینکس۔